بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں ایک مفصل رپورٹ. آج ہے 19 جولائی اور دن ہے ہفتے کا. دو خبریں بہت ہی امپورٹنٹ ہوں گی. ایک ہے 9 مئی کا جنازہ. جی ہاں، ایسا جنازہ جس کا کوئی والی وارث نہیں اور اس کی تعفن شدہ لاش کو کوئی دفنانے والا بھی شاید نہ ملے. اور دوسری خبر ہے 40 سے 50 ہزار پاکستانیوں کے غائب ہونے کی. یہ 40 سے 50 ہزار پاکستانی کہاں غائب ہوئے، کیسے غائب ہوئے، اور اب اردلی سرکار کے لیے ان 40-50 ہزار پاکستانیوں کا حساب دینا کافی مشکل ہو گیا ہے. اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے ذرا چلتے ہیں جناب اسلام آباد کے بجائے پشاور. وہاں پہ سینٹ کے انتخابات ہیں خیبر پختونخوا میں، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ اختلافات، کچھ لڑائیاں، کچھ طعن تشنی اور الزامات کی بوچھاڑ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، جیل میں قید ہیں، 2 سال ہونے کو ہیں، اور انہی کی قربانیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اب تک قائم دائم ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت جتنے بھی پارلیمنٹیرینز موجود ہیں خیبر پختونخوا میں، قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، سینٹ میں، جہاں جہاں موجود ہیں پارلیمنٹیرینز ان کے، وہ سب اور سب عمران خان کی بدولت ہیں. لیکن عمران خان جیل میں اپنی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، اصولی طور پر اپنی قربانیاں دے رہے ہیں اور اصولوں پر سمجھوتہ نہیں کر رہے اور بہت ہی مشکل وقت گزار رہے ہیں. لیکن ان کی پارٹی کے لوگ چند فائدوں کی خاطر، بہت ہی معمولی نوعیت کے فائدوں کی خاطر آپس میں دست و گریباں ہیں اور سینٹ کے الیکشن میں بھی لڑ رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے سینٹ کے امیدواروں کے لیے ایک لسٹ پہلے سے منظور کی ہوئی تھی. اب اس میں کیا جا رہا ہے کچھ رد و بدل، اور اس میں جو قربانیاں دینے والے سینیٹرز ہیں، امیدوار ہیں، یعنی کہ ان کو کیا جا رہا ہے باہر، اور وہ کر رہے ہیں مزاحمت. مراد سعید صاحب ہیں، عرفان سلیم صاحب ہیں، اور جناب اعظم سواتی بھی اسی لسٹ میں شامل ہیں، اور خرم ذیشان بھی شامل ہیں. لیکن 3 سینیٹرز جو ہیں وہ کھٹک رہے ہیں سینے میں، اور وہ ہے مراد سعید صاحب، خرم ذیشان اور عرفان سلیم صاحب. اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے اور کور کمیٹی کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں کر پا رہی. اور جبکہ جناب اظہر مشوانی نے از خود اپنے کاغذات واپس لے لیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کی جانب سے ملنے والی ہدایات پر میں نے سینٹ الیکشن سے اپنے کاغذات واپس لے لیے ہیں. اس وقت مراد سعید کے علاوہ اگر کوئی سینٹ کے ٹکٹ کا حقدار ہے تو وہ عرفان سلیم ہے. میری پارٹی سے گزارش ہے کہ مرزا افریدی یا نور القادری صاحب سے وڈرا کرنے کی درخواست کریں، کیونکہ وہ اور ان کے اہل خانہ پہلے بھی اہم عہدوں پر رہ چکے ہیں اور اب بھی آسانی سے کہیں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، اور دونوں کا تعلق بھی ایک ہی ضلع خیبر ایجنسی سے ہے. نمبر 2 پہ آج ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے، اس کا بھی احوال بتاتے ہیں. اور عرفان سلیم صاحب کہتے ہیں کہ محترم شوکت یوسفزئی صاحب، کیا ہماری قربانیاں اس لیے تھیں کہ ڈرون حملوں اور ملٹری آپریشنز کے حامیوں، 26ویں آئینی ترمیم کو لاگو کرنے والوں، انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں کرنے والوں اور ہمارے قائد ملت عمران خان کو 700 دنوں سے قید کرنے والوں کی جھولی میں بلا مقابلہ 5 سینٹ کی سیٹیں ڈال دی جائیں. اور دوسری جانب شوکت یوسفزئی کہتے ہیں کہ کیا ہماری قربانیاں کسی سینٹ کی سیٹ یا وزیر مشیر بننے کے لیے ہیں؟ خدارا عمران خان اور سینکڑوں کارکنوں کی قربانیوں پر پانی مت پھیریں، اور اگر سینٹ کے امیدواروں کی لسٹ عمران خان نے فائنل کی ہے تو اس فیصلے کو سب دل سے تسلیم کریں. 5 اگست سے پہلے پارٹی کو کسی بڑی مشکل میں نہ ڈالیں. اس وقت یہ بحث چل رہی ہے اور عرفان سلیم صاحب بھی میدان میں ہیں، اور ادھر خیبر پختونخوا پشاور کی جو تنظیمی ارکان ہیں وہ بھی اس وقت موجود ہیں. اور اس ساری صورتحال کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین اٹھا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے نظریے کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب پہ قید تنہائی میں ہے، اور ان پہ سخت ترین مصیبتیں اور صعوبتیں ان پہ نازل ہیں، اور وہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ان سے کسی اور کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. تو بہرحال دیکھتے ہیں جناب کہ
کیا فیصلہ کرتی ہے پارٹی لیڈرشپ؟ علی یمین گنڈاپور جو ہیں وہ اور بیرسٹر سیف وہ اس سلسلے میں توقع کر رہے ہیں کہ جو ان کی فہرست ہے وہی حتمی ہو اور اس فہرست میں مرزا آفریدی بھی شامل ہیں۔ تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اگلی خبر بڑھتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ بڑی خبر ہے میرے نزدیک، اور وہ ہے 40,000 پاکستانی جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں، اور یہ 40,000 پاکستانی زائرین عراق، شام، ایران جا کر کہاں چلے گئے معلوم نہیں، اور اس بات کا اعلان وزیر مذہبی امور یعنی اردلی سرکار نے کیا ہے، خود کیا ہے، اور اس کا وجہ کیا ہے؟ سردار محمد یوسف نے کہا، وزیر مذہبی امور نے، انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کے پاس غائب ہونے والے زائرین کا ریکارڈ دستیاب نہیں ہے۔ عراق، ایران اور شام نے بھی پاکستان سے یہ مسئلہ اٹھایا تھا۔ اب حکومت نے زائرین کو منظم کرنے کے لیے ایک نیا کمپیوٹرائزڈ نظام متعارف کروایا ہے، جس کے تحت اب زائرین مخصوص رجسٹرڈ زائرین گروپ آپریٹرز کے ذریعے ہی سفر کر سکیں گے، اور اب تک 14 سے زائد کمپنیاں وزارت مذہبی امور کے ساتھ بطور زیارت گروپ آرگنائزر رجسٹرڈ ہونے کے لیے درخواستیں جمع کروائی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 40,000 پاکستانی جو ہیں، اور دوسرے اندازے کے مطابق 10,000 اور پاکستانی ہیں، وہ ایک افریقی ملک میں جا کے غائب ہوئے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ کیوں یہ حکومت کو وضاحت دینا پڑ رہی ہے، اور حکومت کیوں اس سلسلے میں آئی ہے؟ ورنہ تو حکومت ایسے معاملات کو دباتی ہے اور بتاتی ہے کہ کوئی اطلاع نہیں ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے جی کو جو خدشہ پیدا ہوا ہے وہ ہے کہ جو اسرائیل اور حماس کی لڑائی جنگ چل رہی ہے اس کے بارے میں زیادہ خدشات پائے جاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں، کیونکہ امریکن انٹیلیجنس رپورٹس اور کچھ مشرق وسطیٰ کے ممالک کی انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق یہ جو پاکستانی غائب ہوئے ہیں عراق، شام اور ایران جا کر، یہ دراصل حصہ بنتے ہیں اس جہاد کا جو کہ اسرائیل کے خلاف ایک کیا جا رہا ہے، منظم انداز میں اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ کروشل وقت ہے، اور ایک طرف دباؤ ہے امریکہ اور اسرائیل کا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اور تمام مسلم ممالک اس کو تسلیم کریں، اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میں پاکستان بھی شامل ہے، ایران بھی شامل ہے، بڑے بڑے مسلم ممالک شامل ہیں، لیکن دوسری جانب یہ بھی ایسے بھی پراسرار قسم کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان سے پوچھا گیا ہے، اور بلکہ پاکستان کو کہا بھی گیا ہے کہ جناب آپ یہ لیکیج بند کریں، کیونکہ ایک تو وہ ہیں پاکستانی جو کہ کشتیوں کے ذریعے، لانچوں کے ذریعے سمندری راستے جاتے ہیں، وہ اور معاملہ ہے، وہ جاتے ہیں اپنی محنت مزدوری کے لیے اور کئی حادثوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو جا رہے ہیں ان کے بارے میں زیادہ خدشات پائے جاتے ہیں۔ عراق، شام اور ایران یہ پاکستان سے ویزوں پہ جاتے ہیں، اور آگے جا کے وہ کہتے ہیں جناب روپوش ہو گئے، تو وہ اس بات پہ زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو اگر اس مسئلے کو ایڈریس نہ کیا گیا تو خدشہ ہے کہ حالات اور واقعات کچھ زیادہ ہی خراب بھی ہو سکتے ہیں، اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ تمام امریکہ اور یورپ اور تمام برطانوی مغربی ممالک، اور بلکہ بالخصوص اس میں کچھ مسلم ممالک بھی شامل ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پراکسیز کو بند کیا جائے، اور یہ پرائیویٹ لیول پہ یہ لڑائی اور جہاد اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اگلی خبر ہے جی وہ ہے 9 مئی کے حوالے سے، کیونکہ عمران خان صاحب ہوں اور شاہ محمود قریشی ہیں، باقی بہت سارے رہنما ہمارے، یاسمین راشد ہیں اور اعجاز چوہدری صاحب ہیں، عمر سرفراز ہیں، جاوید اکرم صاحب ہیں بریگیڈیئر، اور میاں محمود رشید ہیں، اور بہت سارے بے شمار اس وقت ہمارے جو پاکستانی سیاسی کارکن ہیں، وہ کیونکہ سیاسی کارکن کسی بھی جماعت کا ہوگا تو وہ ہمارا ہی ہے، تو سیاسی کارکنان جو سیاسی رہنما ہیں اس وقت جیلوں میں مقید ہیں، اور ان پہ 9 مئی کی تلوار مسلسل لٹکائی جا رہی ہے، اور 9 مئی کی آڑ میں پاکستان میں فسطائیت کی بدترین مثالیں قائم کی گئیں، وہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے سب کے علم میں ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ 9 مئی کی تلوار لٹکتی، اور یہ سارا بیانیہ جو ہے وہ DDISPR نے بنایا، اور اس کو لے کر آگے بڑھی جاتی عمرہ کی سرکار، ان دونوں نے مل کر یہ بیانیہ بنایا، اور اب بیانیہ جو ہے وہ پٹتا جا رہا ہے، اور بے شمار سیاسی کارکنان کو، ہزاروں کارکنان کو جیلوں میں رکھا، اور سینکڑوں کارکنان کو فوجی عدالت سے سزائیں بھی دلوا دی گئیں، اور
ان کو بھی بہت مشکل حالات میں لاہور کی جیلوں میں رکھا ہوا ہے، جو کہ غیر آئینی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے اور غیر انسانی بھی ہے۔ تو اس حوالے سے جو انتظار حسین پنجوتا ہیں وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے پروسیکیوشن کے اپنے سب سے اہم گواہ قانونی طور پر انتہائی غیر اہم نے دوران جرح یہ مانا ہے کہ وہ اس دن اپنی نوکری پر ہی نہیں تھا، چھٹی پر تھا، جس دن کی گواہی وہ دے رہا ہے کہ وہ زمان پارک میں خفیہ مشن پر 9 مئی کی سازش کی منصوبہ سازی کر رہا تھا، اور ایسے گواہوں کے بیانات کو بنیاد بنا کر تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کو جیلوں میں بند کیا گیا، اور ایسے گواہوں کے بیانوں کو بنیاد بنا کر عمران خان کی ضمانتیں خارج کی گئی ہیں۔ اور کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو سپاہی اور یہ جو پولیس کے لوگ ہیں، پنجاب پولیس کے، یہی 2-3 گواہ جو ہیں وہ ہر جگہ ہر وقت موجود تھے، اور اسلام آباد میں بھی موجود تھے، اور وہ پنڈی میں بھی تھے، فیصل آباد میں بھی تھے، ملتان میں بھی تھے، ہر جگہ تھے، اور اب وہ زمان پارک میں بھی تھے۔ اب یہ جو گواہ ہے ان کا ننگا پن جو ہے اور جھوٹا پن سامنے آ رہا ہے۔ اور 9 مئی کا کیس یوں ہے کہ ایس ایچ او نے کہا کہ میں نے زمان پارک میں ایک خفیہ اہلکار کی ڈیوٹی لگائی جس نے پی ٹی آئی اجلاس میں شرکت کی، جس میں عمران خان کہہ رہے تھے کہ اگر میں گرفتار ہوتا ہوں تو فوجی تنصیبات پر حملے کیا جائے۔ روز نامچے کے مطابق اس دن وہ ڈیوٹی پر تھا ہی نہیں، اور کیا وہ اہلکار ایس پی کے سامنے پیش ہوا؟ کیا اس پولیس والے نے بر وقت اطلاع کر دی کہ وہ اتنی بڑی سازش ہو رہی ہے؟ تو 9 مئی کے حوالے سے تو یہ سوالات اٹھا رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے صحافی ہیں، عدیل ہیں، متی اللہ جان ہیں، یہ سب کے سب یہ سوالات اٹھا رہے ہیں، اور کہ جناب یہ معاملہ آخر ہے کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو جھوٹے گواہ ہیں یہ سرکاری گواہ ہیں، پنجاب پولیس کے گواہ ہیں، اور یہ پہلے بھی جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں، اور ان کے یہ انڈر پریشر ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ماسٹر پلیئر تھے ان کے، یہ ماسٹر گواہان تھے جو کہ سامنے موجود تھے، اور کچھ گواہان پیش نہیں ہو رہے تھے۔ شاکر عوان صاحب نے کہا ہے کہ انسپیکٹر منیر نے جب احرام کی حالت میں حلف لینے سے انکار کیا تو عدالت میں دلچسپ صورتحال بن گئی۔ شاہ محمود نے کہا حلف لو اور کہو کہ اگر جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کا قہر نازل ہو۔ انسپیکٹر منیر خانہ کعبہ میں موجود تھے، زبان لڑکھڑا رہی تھی، وہ کیسے کہتے کہ اگر جھوٹ بولوں تو خدا کا قہر نازل ہو؟ جج کہہ رہے تھے حلف لو ورنہ تمہارے خلاف کارروائی کروں گا۔ تو یہ صورتحال اس وقت موجود ہے، یہ معاملات ہیں کہ ان گواہان کو جو ہیں وہ زبردستی ان گواہان کو بنایا گیا ہے، اور اس مدعے کو ثابت کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ 9 مئی کے حوالے سے جو بیانیہ بنایا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، انتشاری ٹولہ، فسادی ٹولہ، پتہ نہیں کیا کیا کہا، اب میرا خیال ہے کہ انہیں بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور ان مقدمات کی پیروی ترک کر دینی چاہیے، اور یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ 9 مئی کا بیانیہ جو بنایا گیا تھا وہ درست نہیں تھا، اور وہ الٹا گلے پڑ گیا، اور اس 9 مئی کی بنیاد پر ہی پاکستان کی ساری معیشت کو، معاشرت کو، عدالت کو، صحافت کو، وکالت کو، سیاست کو، اس سب کا تیا پانچا کر دیا، اور چادر اور چار دیواری کو اس بے دردی سے کیا گیا ہے، چاک کیا گیا ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اسی 9 مئی کی آڑ میں، کیونکہ یہ 9 مئی نہیں بلکہ یہ معاملات جو ہیں وہ 9 مئی سے بھی آگے کے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے پرسنل پولیٹیکل ایجنڈے کو نافذ کرنے کے بجائے اس بےہودہ انداز میں بہتر ہے کہ آپ واپس اصل کی طرف لوٹ جائیں، سچ کی طرف لوٹیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کسی بے گناہ کو جیل میں مت ڈالیں، کیونکہ جو جیلوں میں موجود ہیں اس وقت بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم صاحب، ان کی حالت اس وقت بہت نازک ہے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کی حالت بہت خراب ہے، وہ کینسر سروائیور ہیں، اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ پاکستانی ہیں، اور ابھی تک کسی ایک نے بھی عمران خان اور یا کسی بھی ایسی گواہی نہیں دی عمران خان کے خلاف یا کسی اور کے خلاف کہ جس کے بعد پتہ چلے جناب یہ واقعی معاملات درست تھے۔ تو اس لیے آپ سب کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ بھی اللہ کا خوف کریں اور واپس آ جائیں، ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔